اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور استعمال کیا کریں۔ زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیمبو رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے، مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں لاسٹک والی شلوار پہن کر سوتی ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور ان کے پیٹ کی چربی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ آپ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹیں۔ ہیٹر کے سامنے مت بیٹھا کریں، ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر مفید چیز ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں۔ بچوں کو ہرگز چائے مت دیں۔ روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر پھیریں، پھر بال بنائیں۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں، جب یہ خشک ہو جائیں تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں۔ غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ کمر کے درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور بار بار جاگ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ فوری اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دانتوں کے نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی بندے کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتے ہیں، ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگا۔ اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوگا۔ اپنے پورے بدن کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ خالی پیٹ انار اور سیب کا جوس مکس پئیں۔ خواب میں آٹا دیکھنا مال ملنے اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو بلی گھر میں بچے دے دے اس گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ جب اذان آ رہی ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنو کیونکہ اس دوران کام کاج کرنے اور باتیں کرنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو اس پر سرکہ چھڑک دیں۔
ٹھنڈا پانی چہرے پر جلدی جریاں لاتا ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیں اور کچھ دیر پانی کے ساتھ نگل لیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور شوگر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ سانس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمے کا مریض ہو، ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماری نہیں آتی۔ اگر کھانے کے فوراً بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ صبح نہار منہ جیسا ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کولی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کریں۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اسے جسم پر خشکی نہیں آتی۔ ادرک کا رس، زیتون کا تیل اور نیم گرم پانی ملا کر جوڑوں پر مساج کریں، جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے اور سوجن کم ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جسم کو وٹامن ڈی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کیا کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ 12 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جیسی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں، کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی جیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ حمد: جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکفہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جانب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔
جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، آپ کی روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی اور کھٹی چیز، گوشت سے پرہیز کریں۔ حمل کے دوران بال گرنے لگیں تو لوسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہانے میں چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کے برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں شہد ڈالو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی عورت سونف کا استعمال کرے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دن میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہا لیا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے گھر کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مصالحے کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔